بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں۔ سب سے پہلا سبب استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے
تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں. توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے. توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری. چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے. جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے. اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں. اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں. تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے. تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں. جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں. نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے. صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں. بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے. اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے. تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی. یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ. فائدہ ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے. تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے. اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے. حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو
اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہوں۔ ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے۔
اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل. دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا. وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ان کو کچھ نہیں ملتا. اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے. اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں. تو اس کے اپنا عمل ہے اصل میں. چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. فرمایا عائشہ، مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف، غم پہنچتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے، چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا، اس پر کتنا ثواب ملے گا؟ اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی ہے. انسان بے صبری کے ذریعے خواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو. یہ بھی عجیب بات ہے. آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا. ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو. کیسے؟ کہ دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی. عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو. تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے، 70s میں تھے، بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی. بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی. آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا عمل آتا ہے، کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی. کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے، کناری والے گوٹے، وہ پہننا اور میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی، دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے. ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی، یعنی ان کی بیوی کا. تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے. اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا. اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے. بھائی کو غصہ آیا، تمہیں اپنی، یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن. اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا، رو رو کے حال برا، سو گئی. اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے. خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی، اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی. میں نے تم نے عبادت کی انتہا کی ہے،
مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں، تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو، بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے ڈانٹ پلا دی، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں. سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے. پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروعة. قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے گا. قبر دباتی ہے، اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. سعد لانو ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں، کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغط قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، کوئی بھی ہو. اب یہ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے. آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا. گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں، بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا. اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے، بھلے جائز صحیح، ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ زغط قبر سے پے ہوگی. اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا، کاسٹ تو دینی پڑے گی نا وہاں جا کے. تو زغط قبر تو پیش آنا ہے. ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں. وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگ. تو یہ زغط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے. کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اور مومن کو بھی زغط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو زغط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو زغط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. 8ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت و کربھا و شدائدھا. قیامت کے دن
جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، ہمارا اس دن کیا حال ہوگا؟ تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر نویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا، اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا. کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی. جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے. کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو بہاتے، رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے. لمبے سجدے. ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی. اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا. تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو معاف. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا. اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے. یہ آخری نماز تھی. پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا. فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا، اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. اتنے میں اطلاع ملی
دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں، تو جبریل آئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، پہلے پوچھ کے بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے، اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکثر، اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اترونہا للمتقین، کیا آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں، اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، نہیں نہیں تم نے اچھا کیا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی، کیا ملا بن گئے، کیا تم نے چہرے پہ کر لیا۔ علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مذاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، نہیں، احترام ہو دل میں سنت کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان، جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ان کے لیے ہوگی۔ 10واں سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد۔ قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے، بخشش ہوگی، پھر علماء کریں گے، شہداء کریں گے، پھر سب جنتی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقف ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے۔ وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا، ان کے اور کافروں اور مشرکین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی، اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے، تو مشرکین دیکھیں گے اور کہیں گے اوہ ہم تو جل ہی رہے تھے، اور تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم بھی یہاں جل رہے ہو۔ تو وہ جب ان کو کلمے کا تانا دیں گے کہ تمہارا نام تو مسلمانوں والا تھا نا، تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ تیری توحید کا تانا دیتے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا، تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ جب وہ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکالنا، ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔
پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرہ ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا، مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، شہداء نے بھی، علماء نے بھی، جنتیوں نے بھی، اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں، میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے ثلاث حشیات، یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں، لپ بھرنا، تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے ہیں۔ سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، کھربوں لوگ ہوں گے، ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا، پھر دوسری کو نکالا جائے گا، پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے، پھر ایک حوض ہوگا، کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل فی ھذا الغدیر، اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو۔ جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو رعایتی پاس کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، خوش ہوں گے، مگر کہیں کہیں کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل سے سیدھا آ گئے، تم تو آیا فلاں جگہ سے آئے ہو نا، رعایتی پاس ہو۔ اب جب ان کو رعایتی پاس کا تانا ملے گا تو ان کو عجیب لگے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمن اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا، جنت بھیج دیا، یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دیجئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا، کاش اللہ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لیتے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لیتے۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا اس دن، ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا، اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کر دی جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار فرمائے۔ اللہ کرے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے۔